الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل أهله خير له من أن يتصدق بصاع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جن بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے ان میں ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے جو اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا حق
ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ یہ اولاد والی جو نعمت ہے اس کی نسبت سے ماں باپ کے اوپر جو مختلف ذمہ داریاں اور فرائض منصبی لازم ہوتے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے اس زمانے میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف سے جو بے انتہا غفلت برتی جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور یہ چیز ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ختم کرنے والی، ایمان اور اسلام سے دور کرنے والی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کی تربیت اور تعلیم دونوں کا اہتمام کریں۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کا کام ہی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، ایمان کے لیے بلانا، وہ بھی اپنی اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ متفکر رہے۔ قرآن پاک میں بہت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعا اپنی اولاد کے سلسلے میں مذکور ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی ان میں پہلی آیت ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ جو وفات کے وقت پیش آیا ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کون ہے۔ حضرت یعقوب اللہ کے نبی، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ یہ بنو اسرائیل جو ہیں 12 خاندان ان کے، یہ سب انہی کی اولاد ہے، اور گویا ان کے بعد جتنے بھی نبی پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، اور بلکہ نبیوں کے ان کے جو سب نبیوں میں ان کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل الرحمن، بڑا اونچا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں انہی کا مقام ہے، اور ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، یہ پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے، پورا خاندان نبوت کا خاندان ہے۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو تجارت کرنا سکھاتے ہیں؟ کیا کھیتی باڑی سکھلاتے ہیں؟ کیا دنیاوی کاروبار کس طرح کیا جائے گا اس کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، نبیوں کا کام ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہی ان کا ہمیشہ منصب اور شیوا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے تھے، 12، اور ان 12 بیٹوں میں بھی ایک پیغمبر ہے اللہ کے، حضرت یوسف
علی نبینا علیہ السلام. ابھی آپ کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب انداز ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا جس وقت حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر ہے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا. سب سے پہلے مخاطب قرآن کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت، پوری امت محمدیہ اس قرآن کی مخاطب ہے. تو یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے ام کنتم شہداء، وہ سب کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا جس وقت حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر ہے موجود نہیں تھے، کوئی موجود نہیں تھا. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم موجود تھے اور ہمیں معلوم ہے کیا ہوا. آگے بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے آپ کے بستی میں کوئی بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہو جو سب لوگوں کا موضوع سخن بنا ہوا ہو اور اسی پر ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے، پوری بستی میں ہر جگہ کچھ لوگ اسی کا چرچا کر رہے تھے، اور وہ واقعہ جب پیش آیا آپ موجود تھے، آپ نے لوگوں کو دیکھا اس کا چرچا کرتے ہوئے، تو آپ سوال کریں گے بھئی یہ تم جس واقعے کا چرچا کر رہے ہو کیا وہ واقعہ پیش آیا اس وقت تم موجود تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو نہیں تھے. آپ کہیں گے میں موجود تھا. میں بتلاؤں کیا ہوا، میں بتلاؤں کیا ہوا. اب ایک خاص انداز ہے کسی واقعے کے کسی حقیقت کو پیش کرنے کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو اسی عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے تاکہ دل نشین ہو، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا کیا تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر ہے کوئی موجود نہیں تھا، باری تعالیٰ موجود تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا بتلاؤں. اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ابھی جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں، بیک گراؤنڈ آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ حضرت یعقوب کون ہے. حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے ابا نبی ہیں، ان کے چچا نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں. جن بیٹوں سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے، ان میں سے بھی اللہ کے ایک نبی موجود ہیں. ان کو پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس گھرانے میں کئی نسلوں سے، کئی پیڑھیوں سے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہو، جو بچے اس گھرانے میں پیدا ہوئے، پلے اور بڑے، جنہوں نے نبیوں کی زیر سایہ پرورش پائی، نشو نما پائی، بھلا ان کے متعلق کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے؟ لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو گویا اطمینان نہیں ہے. وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد سے اس سلسلے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتی ہیں. ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ چنانچہ بیٹوں نے جواب دیا، اور وہی جواب دیا جس کی ایسی اولاد سے
جو نبوت کے گھرانے میں پلی اور بڑی ہو، پرورش پائی ہو، نشو نما پائی ہو، امید کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا نعبد الہ، کہ ابا جان ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ زندگی بھر جس ذات کی عبادت کرتے رہے، جو ذات آپ کا معبود رہی، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ آگے مزید وضاحت کی جا رہی ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے باپ دادوں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا جو معبود رہا ہے، جو ذات کون ہو؟ الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اور کون؟ اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے پیش آیا۔ آخر کیا ضرورت پیش آئی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر اتارا، اس واقعے کو؟ دراصل اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مومن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کائی کی تجارت کریں گے، کیا پہنیں گے، کچھ نہیں۔ آج کل تو کیا ہوگا، ذرا ہمارے دور حاضر کہ اس منظر کا تصور کرو کہ آج اگر کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے، اس کو خیال آ جائے، بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو خیال یہ ہے کہ اب میں زیادہ بچنے والا نہیں ہوں، اور پوری زندگی اس نے خوب دنیا کما کر کے کئی فیکٹریاں قائم کر رکھی تھی، اور بہت سارے بیٹے بھی ہیں، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی کینیڈا کے اندر ہے، جو ہے نا، کوئی نیوزی لینڈ کے اندر ہے، کوئی جنوبی افریقہ میں ہے، تو وہ باپ کیا سوچے گا؟ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں، سب کو بلاؤ، جلدی سے فون کرو، جلدی میں آ جاؤ، پہلی فلائٹ جو ملے اس میں آ جاؤ، پتہ نہیں میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ سب کو بلائیں گے، بیٹیوں کو بھی بلائیں گے، اور سب کو جمع کریں گے۔ ان کے سامنے باپ کیا تقریر کرے گا؟ دیکھو یہ اتنا سارا کمایا ہے نا میں نے، یہ پورا ایک سامراجیہ فیکٹریوں کا سمجھایا کہ نہیں، میں نے قائم کیا ہے، بڑی محنتوں سے قائم کیا ہے، دیکھنا یہ کہیں ایسے ادھر ادھر برباد نہ ہو جائے، اور لوگوں کو ہنسنے کا، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے، بلکہ خوب اس کو سنبھالیو۔ اور میں تو 4 فیکٹری چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم 4 کی 8 بنائیو، سمجھا گے؟ اور یہی سب کچھ چلے گا دیر تک۔ کوئی بہت دیندار ہوا اور دیندار لوگوں سے اس کا واسطہ بھی رہا، تو آخر میں دبی آواز میں کہے گا نماز کا بھی خیال رکھیو، ہو گئے۔ یہ ہے آج کا منظر، یہی ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہاں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے اتارا کہ ایک مومن جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سے بنگلے میں رہیں گے، کون سی دکان کے اندر کاروبار کریں گے، ان کا بینک بیلنس کیا ہوگا، ان کے جانے کے لیے کتنی سواریاں ہیں، کاریں ہیں، کچھ نہیں۔ اس کو اگر فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے متعلق تو یہ کہ وہ کس کی عبادت کریں گے، ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔
آپ اندازہ لگاؤ اس زمانے میں، اور وہ بھی نبوت کے گھرانے میں، اور نبوت کا وہ گھرانہ جس میں 4 پیڑھیوں سے لگاتار اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں فکر کی جا رہی ہے اولاد کے ایمان کی. جبکہ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں آپ اندازہ لگائیے، آج تو بڑوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا. ایسے دور میں، ایسے زمانے میں اگر ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے یہ الغار ہے، چاروں طرف سے میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، حکومتوں کے جو تعلیمی ذرائع ہیں، وہ تعلیمی پالیسیاں، اور ہماری اس حکومت نے ابھی جو تازہ تعلیمی پالیسی آپس میں طے کی ہے، جو ابھی عمل میں لانے والے ہیں، اللہ بچائے، وہ تو ایسی تعلیمی پالیسیاں ہیں کہ ہم وہاں بچے اسکول میں ان کی تعلیم گاہوں میں رہتے ہوئے آپ یوں کہیں گے کہ ہم اپنی اسکول الگ بنائیں گے. اس بھول میں مت رہیے، آپ اپنی تعلیم گاہیں الگ بنائیں گے، ان کے اوپر بھی اسی کو یہ کیا کریں گے؟ لازم کر رہے ہیں. یہی تو طے ہوا ہے. ایسے حالات میں اور پھر ٹی وی ہے چاروں طرف، بے حیائی کا ماحول ہے اور گناہوں کی فضا ہے، ہر طرف بچوں کو برائی کی طرف بلانے دعوت دینے والے ایسے بے شمار اسباب ہیں. ان حالات میں ہم اپنی اولاد کی طرف سے بالکل غافل، بے فکر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کو کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام فکر کرتے ہو تو کریں، ان کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہو تو کریں. وہ ہمارے بچوں کے ایمان کی ہمیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بہت محفوظ ہے، بہت مضبوط ہے. ایسا ہمارا انداز، ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی اولاد کے معاملے میں جو کر رہے ہیں، یہی تو بتلا رہا ہے. کیا ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں؟ آج باپ کا حال یہ ہے کہ صبح کو اٹھنے کے بعد جائے گا کمانے کے لیے نوکری پر، کاروبار پر، جو بھی ہو اس کا کاروبار، اس وقت اس کا بچہ سویا ہوا ہے. شام کو جب آئے گا دیر سے تو بچہ سویا ہوا، کب اٹھا، کہاں گیا، کس کی صحبت میں رہا، کیا سیکھا، کیا پایا، باپ کو کچھ بھی معلوم نہیں. بہت تو کیا کرے گا وہ؟ دو پیسے والا اگر ہے تو سنیچر یا اتوار کو اپنے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے لے جائے گا وہاں. کہاں؟ چوپاٹی کے اوپر یا تفریح گاہ کے اوپر آئس کریم کھلائے گا. یہ کر کے آدھی رات کو آئے گا اور خود بھی ایسا سوئے گا کہ پھر اتوار کی زور تک آنکھ کھلنے والی نہیں. یہ ہماری زندگیوں کا ایک ڈھانچہ، نظام یہ بن رہا ہے. اپنی اولاد کے متعلق اگر فکر ہے ہمیں تو یہ ہے کہ میں ان کو کچھ دے کے جاؤں، کوئی ذریعہ معاش ان کا ہو جائے. آج کسی کو پوچھیں گے بہت تو اس کے دل کی بات ملسام اولاد نو بھوشیہ. اب یہ بھوشیہ کی مراد کیا ہے؟ ذرا اور پورے دیے آپ اندر سے اور پوچھئے کہ آپ بھوشیہ کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مطلب؟ کہیں کھاتا پیتا رہے نہیں. ارے بھائی بھوشیہ جو ہے وہ تو یہ بھوشیہ آپ نزدیک کا بھوشیہ دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ذرا دور کے بھوشیہ کی. نزدیک کا بھوشیہ تو وہ ہے جو چند سال کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور دور کا بھوشیہ وہ ہے جس کا ہمیشہ کی زندگی سے تعلق ہے. آج ہم اپنے اولاد کی تربیت کی طرف، تعلیم کی طرف، وہ کہاں مکتب کا نظام
یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو، ہمارے بڑوں کو، پرکھوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ مکاتب کا ایک ایسا نظام قائم کیا ہر جگہ کہ جس کے نتیجے میں بچے وہاں جاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، بہت کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین کو، جو قلیل تنخواہ کے اوپر بھی گزارا کر کے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، ایمان سے واقف کر رہے ہیں، پاکی ناپاکی کے احکام بتلا رہے ہیں، زندگی کے آداب سے واقف کر رہے ہیں، سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ جو تعلیم بچے کو ہونی چاہیے وہ ان مکتبوں کے اندر باقاعدہ دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ مکتب میں جا رہا ہے یا نہیں۔ بہت سے ان سارے انتظامات کے باوجود بہت سے وہ ہیں جو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہی نہیں، انہوں نے کسی اسکول میں ڈال رکھا ہے کہ اس اسکول کے جو اوقات ہیں وہ ایسے ہیں جو اس مکتب میں آنے دینے کے لیے تیار۔ آج کل تو یہ جو اسکولوں کے اوقات بھی پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں تو کیا ہوتا تھا، یہ پرائمری کا وقت شروع ہوتا تھا 10:30 بجے اور 11 بجے، تو بچوں کے لیے تقریباً 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے صبح کے گویا مکتب کے لیے عموم فارغ ہو، جتنے بوڑھے ہیں وہ بتائیں گے۔ اب جب سے یہ نئے سلسلے شروع ہوئے ہیں اور نئے نظام تعلیم چل رہے ہیں، یہ سب ادارے، یہ جو ہے اسکولوں کے چلانے والے ٹائمنگ ایسا رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان بچوں کو مکتب میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر ان کے باپ سے اگر کوئی سمجھدار آدمی کہے کہ بھائی تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر، میں ٹیوشن پر مول صاحب کو بلا لیتا ہوں، ابھی ٹیوشن پر مول صاحب کا جو بلاتے ہیں اس کی کیا گت بنتی ہے وہ تو آپ ذرا اندر ڈیپ میں اتریں گے تو پتہ چلے گا کتنا سیکھیں۔ دیکھو بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ چند بچے آپس میں ساتھ ہوں گے تو وہ جتنا سیکھ لیتے ہیں ایک بچہ سیکھ سکتا نہیں۔ یہاں کا بچہ اگر مدرسے میں مکتب میں رکھا ہے تو آپ پابندی سے بھیجیں گے، وہاں وہ ٹیوشن کا حال کیا، مول صاحب پڑھانے کے لیے آئے، وہاں اماں کہے گی مولانا آج تو مننے کو رات کو دیر سے نیند آئی تھی، ابھی آنکھ کھلی نہیں ہے، اب جو ہے کل آنا، وہی سے چھٹی کر دی مننے کی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور پتہ نہیں کہ کیسی کیسی چھٹیاں اور کیا کیا، سال بھر میں کتنی تعلیم ہوگی۔ اور عموماً یہ ٹیوشن کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیوشن پڑھانے والے جو پڑھاتے ہیں تو خالی وہ قرآن پڑھاتے ہیں، دوسری ساری تفصیلات احکامات ہمارے مکاتب کے اندر پورا ایک سلیبس ہے، پورا ایک نصاب ہے، اس نصاب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھنا سکھلایا جاتا ہے اور احکام سکھلائے جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کے، نماز کے، روزے کے، اور یہ سکھلائے جاتے ہیں، آداب سکھلائے جاتے ہیں، کھانا بچہ کس طرح کھائے، اور اسی طریقے سے ماں گھر میں آوے تو سلام کس طرح کرے گا، اپنے بڑوں کا ادب کس طرح جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات، ساری باتیں جو ہے مکتب کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ نبوت کیسے ملی، پھر آپ نے اپنی دعوت کیسے دی، صحابہ کے حالات، خلفائے راشدین کے حالات، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو بنیادی طور پر جن چیزوں سے واقف ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہمارے ان مکاتب کے اندر باقاعدہ پورے ایک نصاب میں لے لی گئی ہیں، شامل کر لی گئی ہیں، اور وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ 5 یا 6 سال کا جو نصاب ہوگا بچوں کا،
وہ پورا کرے گا وہاں تک ان چیزوں کی انشاءاللہ وہ کیا ہو جاتا ہے، باقی ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر جگہ حاصل۔ ہم تو دنیا میں بہت پھرے ہیں بھائی، دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں یہ چیز جو عطا فرمائی ہے، بڑے بڑے اسلامی ممالک میں بھی یہ چیز موجود نہیں۔ سعودیہ جیسا سعودیہ، وہاں بھی یہ نظام نہیں، وہاں خالی بچوں کے حفظ کا نظام، اور وہ بھی چند سال پہلے ہمارے ہندوستانیوں نے شروع کیا تھا، جو آج چل رہا ہے، ورنہ مکاتب کی یہ تفصیلی تعلیم وہ تو وہاں آج بھی نہیں ہے۔ وہاں بس اسکول کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے اندر بچوں کو جو سکھلا دیا جائے، ورنہ ماں باپ اپنے طور پر سکھلائیں۔ تو اور دوسرے بہت سے ممالک تو وہ ہیں جہاں کوئی نظام نہیں، کوئی نظام نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو توفیق دی تھی، اور ان کی توجہ کے نتیجے میں یہ سلسلے جاری۔ آج آپ کے ہاں اس مکتب کی نئی عمارت کا افتتاح ہے، دعا ہو رہی ہے، تو یوں سمجھے یہ نئی عمارت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تاج محل ہے، آپ کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جہاں ان کے اساتذہ جو مکتب میں ہیں وہ محنت کرتے ہیں، وہاں آپ کو بھی کچھ توجہ کرنی پڑے گی۔ عجیب بات ہے کہ اسکول کے معاملے میں تو لوگ جو ہیں وہ ایسی توجہات کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسکول کے اندر بھیجیں گے، اس کے بعد پھر اس کے مزید کیا ہے، ٹیوشن، اور وہ بھی 2 پیسے نہیں، پتہ نہیں اسکول میں جانے کے لیے وہ جو رکشا والا اسکول لے جاتا ہے تو ویکیشن کے زمانے کے بھی پیسے دیتے ہیں لوگ، اگر مدرسے میں وہ کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، جاتا ہے لے جاؤ تو نہیں دے گا۔ عجیب معاملہ ہے، گویا یہ قدر ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنی زبانوں سے یہ جملہ نکالتے ہیں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایسے دعوے اور تقریریں تو بہت کریں گے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا اپنے اولاد کے معاملے میں واقعتاً سنجیدہ ہیں، ان کے ایمان کی فکر رکھتے ہیں؟ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اساتذہ تو مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل بہت سی چیزیں وہ ہے جو گھر آ کے کرنا ہے۔ اساتذہ نے بچوں کو کھانے کے آداب سکھلائے کہ بھئی کھانے کے آداب یہ ہیں، ہاتھ دو، بسم اللہ پڑھو، اس طرح کرو، لیکن ظاہر ہے کھانا بچہ وہاں مکتب میں تو نہیں کھائے گا نا، کہاں کھائے گا، گھر کھائے گا۔ اب گھر کس طرح کھا رہا ہے، کون اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ پہلے زمانہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے، کھانا تیار ہونے میں ابھی 15 منٹ دیر لگنے میں تو پہلے سے ہی دسترخوان بچھا کر سب ہم بچوں کو بٹھا دیتے تھے۔ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا، ہمارے دوسرے بھائیوں کی اولادیں جو تھی وہ تھی، سب کو بٹھا کر کے پوری نماز سنتے تھے، آداب سنتے تھے، وہ سب سبق پورا ہو جائے اس کے بعد وہ حکم دیتے تھے اب کھانا نکالو۔ روزانہ یہی سلسلہ۔ اسی طرح تو آج تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، پہلے یہ جو ہے نا جوائنٹ فیملی، یعنی سنیکت کٹمب، باپ کے بعد بچے وغیرہ۔ آج پچھلے چند سالوں سے ایک سلسلہ ایسا جاری ہے کہ نئی بہو آئی اور وہ 4 دن کے بعد شور مچائے گی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے الگ رہنا ہے، مجھے الگ رہنا ہے۔ اب وہ ماں باپ بھی کبھی جو ہے نا معاشرتی مصلحتوں کے ماتحت کہ بھائی اس کا گھر ٹوٹنے نہ پائے اجازت دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، اب وہ وہاں گئے، اس کے جو وہ خود جو ہے وہ تو جاتا ہے کہاں، کمانے کے لیے نوکری کے اوپر، ان بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ تو جوائنٹ فیملی میں تو یہ ہوتا تھا کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ جو ہیں
وہ ساری خدمات انجام دیتے تھے. ان بچوں کی ساری نگرانی، اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں، مدرسے جا رہے ہیں کہ نہیں، اسکول کا لیسن گھر کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کہ نہیں، مدرسے کا کام کیا کہ نہیں. خود بھی جو بات پڑھے لکھے ہوتے تھے بوڑھے ماں باپ، وہ خود لے کر کے ان کو بیٹھتے تھے، وہ سب ہوتا تھا. اس کی وجہ سے ہماری نئی نسلوں کی جو تربیت ہوتی تھی وہ عجیب و غریب ہوتی تھی. لیکن اب سارا نظام مختل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب تو آپ الگ رہیں تو آپ کی فکر، آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہوگی. لیکن یہاں کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. بس یوں سمجھتے ہیں میں تو پیسے کماتا ہوں، کسی کی تنخواہ اچھی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی تنخواہ بہت اچھی ہے. ارے بھائی اس کی تنخواہ بہت اچھی ہے لیکن اس کی اولاد کیا کری ذرا دیکھو تو صحیح. جتنی زیادہ اچھی تنخواہ ہوگی اتنی اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہوگی. یہ بات طے ہے. اس لیے بھائی یہ سب جو ہم جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. بڑے لوگ بیٹھیں، سوچیں، سر پکڑ کر کے بیٹھیں، مشورہ کریں اور یہ سب برائیاں جو آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی کوششیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو دنیا میں تو بھگتنا ہی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.